الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھنا ہے پھر، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جو دیکھنا ہے آپ پہلے دیکھ لیں، لیکن جب آپ کا نام لیجئے گا پھر ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، پھر آنکھیں بند کر کے توجہ انہی کی طرف کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، جو دیکھنا ہو پہلے دیکھ لیا کریں، لیکن آپ کا نام لیتے ہوئے پھر ادھر ادھر. ٹھیک ہے، کیونکہ سارا کچھ ادب ہی ہے. دیکھیں نا پتر، وہ نعشی پڑھ رہا ہے، آپ نے وہ ملنا ملانا شروع کیا ہو. نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک ادب کیا کریں. میری عزت ان کے نام کی وجہ سے، تو آپ ان کا نام چھوڑ کے وہ مجھے جفیاں لگانے آ رہے ہیں. سارے یہ چھوڑو کام. نبی علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے کوئی بھی، کیونکہ جس کسی کی بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کے نام کی وجہ. آپ مجھ سے جو پیار کرتے ہیں وہ سلیمان ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے. میں ان کا نام لیتا ہوں تو اس لیے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اس لیے پتر جب ان کا نام لیا جائے پھر ملنا ملانا کہ تم آگے. آپ کا نام لیا جا رہا ہے، سنو توجہ کے ساتھ. جب وقت آئے تو چلو مل ملا بھی لوگ ہیں. جب آپ کا نام ہو پھر ساری توجہ آپ کے نام کی طرف ہے، پھر پوری توجہ حضرت انہی کے نام کی طرف ہے. کیونکہ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی. سارا کچھ انہی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے تھا، اور ان کی وجہ سے ہی رہے گا. اسی جب ان کا نام لیا جائے، ان کا نام پوری توجہ. ایک بار درود پاک، لیکن توجہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا کوئی بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم ادھر ادھر دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہماری توجہ. یا چلو اور میں آسان کر دیتا ہوں، ادھر تو نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہوتا ہے، لیکن ادھر تو پھر مزہ کیا آیا؟ مزہ تب بھی آئے گا ہم اس طرح ان کا نام لیں، ادھر بھی وہ ادھر بھی وہ ادھر بھی وہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ صرف ادھر ہی وہ ہوتے ہیں، ایتھے پتہ نہیں کی تھے، ایتھے پتہ نہیں کی. سونا پھر دیکھو یہ نام مبارک کرتا کیا ہے. اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. لیکن اس مسئلہ صرف ایک ہے کہ سونا کر کے لیتے نہیں. ہمارے حضرت صاحب، وہ بندہ آ گیا جی، وہ بڑا میں پریشان ہوں تو کہ مجھے وظیفہ بتا. آپ کو پتا ہے آج کل وظیفوں کا بڑا ٹرینڈ ہے. اللہ نماز سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ نماز سے بڑا وظیفہ کون سا؟ آج کا بڑا ٹرینڈ ہے وظیفوں کا. تو نماز سے بڑا تو پتر وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں بتایا، امت کو بتایا ہے، لیکن جو بتایا ہے اس طرف ہماری توجہ ہی کوئی. اور وہ کیا بتایا ہے؟ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا.
فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. آپ رحم کریں حضرت، آپ کو پھر کسی وظیفے کی لوڑ نہیں، آپ پہ بھی رحم ہی ہوگا، کیونکہ ہم رحم نہیں کرتے، ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور پھر میں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں. ہمیں وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا نہیں. کوئی بات ختم ہو گئی ہے. ہمارے سیالکوٹ میں ایک علاقہ ہے سمڑیال، اور سمڑیال کے پاس پھر ایک علاقہ ہے بھوپال والا. تو وہاں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ، بڑا کامل مرد تھا حضرت. کیونکہ حضرت صاحب جو نبی علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے نا، پھر وہ محبت آپ میں سے دکھتی ہے. ایک صحابی رسول علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے. فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جائے. فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا وہ غریب ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس میں سادگی آ جائے گی، اس میں سادگی آئے گی. یہ نہیں کہ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے پیار کرے گا وہ غریب ہو جائے گا. یا فقر سے مراد ہے سادگی آ جائے گی، نرمی آ جائے گی، عاجزی ہے، حضور کی محبت اپنا رنگ دکھائے گی. تو وہ کامل درویش تھے، پھر سادگی آئی. وہ یہ نہیں کہ حضرت نہیں پروفیسر تھے کالج میں حضرت، لیکن پھر وقت آیا بابے نے پریس ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے. وہ جب حضرت آتے تھے تو لوگ جوتیاں اٹھا لیتے تھے، حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا، جوتی پانی میں چڑھ چڑھی حضرت. پھر محبت نے اتنا غلبہ کیا کہ جمعرات کی رات کو گھر جایا کرتے تھے. صبح جب جمعے کی فجر پڑھنے کے لیے آنا تو پھر اگلی جمعرات کی رات کو گھر جانا، مسجد میں وقت گزارا کرتے تھے. نبی ہر شے کا اثر ہے نا، تو پھر اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہو پھر اس کا اثر تو نظر آنا چاہیے نا. تو ہم بس کہتے ہیں کہ محبت ہے لیکن اثر نظر نہیں آتا، اور جب محبت ہوگی تو پھر اس کا اثر نظر آئے گا. وہ جون چل رہا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی. جون پورا کڑاکے کا جون حضرت، دھوپ حضرت 48 پہ چلا گیا سلسلہ، بارش کوئی نہیں. جو بندہ آئے وہ آ کے آپ صاحب سے گزارش کرے آپ حجی دعا کرو بدل پوے. اور حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ جب دعا مانگتے تھے نا تو جو ان کی دعا میں شریک ہوتا تھا یا ان کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتا تھا وہ بندہ سمجھ جاتا تھا کہ حافظ صاحب نے اللہ پاک نے منا لینا ہے. بابے کو منانا آتا تھا، بابے کے پاس گن تھا منانے والا. حافظ صاحب دعا کر کر پھاویں ہو گئے لیکن بارش کوئی نہیں پئی ہے. وہ ملک صاحب ہیں جنہوں نے بات سنائی، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر بیٹھا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی. کہتے میں نے دروازہ کھولا تو حافظ صاحب کے مدرسے کا ایک بچہ تھا. وہ کہنے لگا آپ کو حافظ صاحب مدرسے بلا رہے ہیں. کہتے میں گیا، حافظ صاحب نے 1000 کا نوٹ نکال کے مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک جی اس کا وہ گوشت لے کے آنا ہے قیمہ جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا آپ پہ کھانا ہوئے ہو رہے تھے، اللہ دی راہ دینا ہوئے تھے، اللہ دی راہ دینا ہوئے تھے چھچڑے بھی چل جن گے، چربی بھی چل جائے گی، ہڈیاں بھی چل جان گی. لیکن جے کڑم آنے ہون تو پھر نہ چربی تے نہ چھچڑے تے نہ ہی بھائی کڑما بھی تو پھر سپیشل ہوں نا. ہائے 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 وہ چلیا جے رب پتر نہ دیندا رب دھی نہ دیندا تے کڑم کتوں آنے دا. کڑما دا چاہ ہے وے لیکن رب تے رب دے رسول واری. تو آپ نے فرمایا او لے کے آنا ہے جڑا گھر کھاندے ہو. ملک صاحب کہتے میں نے جا کے کسائی کو کہا نہ چھچڑا نہ چربی تے نہ ہی ہڈی، سونا جا قیمہ دے. کہتے سونا قیمہ لے 1000 روپے دا. میں آپ صاحب دے کول قیمہ لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں. کہتے میں بھی نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا کہ بھلا دیکھوں آپ صاحب قیمے کا کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں اپنی مسجد سے باہر نکلے، مین روڈ پہ آنے کے 2 راستے ہیں، ایک مین بڑی کھلی گلی، ایک پتلی باریک گلی. کہتے پتلی سے گئے. کہتے میں بھی چھپ کے پیچھے چل دیا. تھوڑا سا آگے گئے تو رک گئے اور مجھے آواز دے کے کہنے لگے ملک جی پھر آنا ہے تو پھر نہ لیا آؤ، چھپ چھپ کے اتنا نہ ہوا ہے. کہتے میں آپ سب کے ساتھ ہم مین باز اللہ یا یا غوث بڑی شان والی. وہ کہتے ہیں مین روڈ پہ پہنچے ہم تو مین روڈ کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے. کھیتوں میں کافی دیر چلنے کے بعد آگے گئے تو منظر کیا ہے کہ کتیاں نے بچے دیے ہوئے ہیں لیکن اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. کوئی گاڑی والا ہٹ کر گیا ہوگا جاتے ہوئے سڑک کراس کرتے ہوئے. تو اب وہ خود بھی بھوکی ہے اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، وہ بھی رو رہی ہے، 7 بچے بھی رو رہے ہیں. تو پھر بارش کتوں آئے گا؟ پھر بارش
ہمیں حضرت وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ رحم کرو پتر اللہ دی مخلوق، رب تاڑے تے رحم کرے گا۔ کسی کوئی نیلا کالا ہرا کھٹا جادو نہیں، ہم رحم نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین آپ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ کس قدر نرم دل لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار گئے سودا خریدنے کے لیے، 9 شاپر 9 بیگ، لوگ بشکڑیاں جی سارا کچھ بن کے لے آندے، گھر آئے، آ کے وہ گٹھڑی کھولی جس میں سودا لے کے آئے تھے، گٹھڑی کھول کے نا تو پھر اس کو باندھا اور کندھے پہ رکھ کے واپس چل دی۔ وہ بچوں کی امی کہنے لگی کہ لائیں دیں، میں کچھ اس میں سے بناؤں پکاؤں، اب واپس جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے گٹھڑی کھولی تو اس میں ایک چیونٹی تھی، سودیاں وچ ایک کیڑی بھی آ گئی، تو پکی گل ہے کیڑی دا گھر دکان وچ گھروں بے گھر ہو گئی، میں نے گھر چھڑ کے تو واپس آیا ہونی ہے۔ اس قدر نرم دل لوگ تھے۔ اسی پتہ نہیں کتھوں ایڈے سخت دل چک لے آندے نے، نرم ہو۔ اذان سن لیں، کتھوں آئے؟ کہتے آفا صاحب ہی رو پڑے۔ آپ نے مشاپر کا منہ کھولا اور اس کو فولڈ کیا، اور اتنا فولڈ کیا کہ اس کی پلیٹ بنا دی۔ کہتے ہیں وہ اس کے سامنے رکھا، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی بیچاری، وہ قیمے پر ٹوٹ پڑی اور رج کے قیمہ کھایا۔ کہتے آپ سب بیٹھے دیکھ رہے تھے، وہ پھر قیمہ کھا کے اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی آواز نکالی۔ ہو سکتا ہے اپنی بولی میں اللہ کو عرض کیا ہو، چل اللہ معاف کر دے تے بارش پا دے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ یا رسول یا رسول یا حق چاہیے یا غوث، ہو سکتا ہے اس نے اپنی زبان میں۔ اس لیے پتر دیکھو کیڑا کیڑا ہے جڑا ساڑے پیسیاں تے حقدار ہے، اور اسی یہ دا دھیان کدی جا کے کیتا نہیں۔ جاؤ دیکھو سارے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو جی کسی نے میرا رزق بن چھڑے ہے، یہ بن چھڑے ہے، وہ دیکھو جا کے پتر۔ اللہ نے تو کہا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ پھر صرف والدین سے نہیں کہی تو نہ تبھی نہیں نہ کر دے، پھر آگے کہا وَذِي الْقُرْبَى، اپنے قرب والے ہیں تھے، رشتہ داراں تھے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، دیکھو پتر جا کے۔ اسی لیے تو حضرت علی پاک کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا بہت کم امیر ہیں جو لوگوں کا حق کھائے بغیر امیر ہو جائیں، بڑے کم امیر ہیں جو لوگوں کا حق کھائے بغیر امیر۔ سارے کو حضرت عثمان غنی جیتے نہیں نہ ہے، تو سارے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیتے نہیں نہ ہے، فرمایا بڑے کم امیر ایسے امیر ہیں جو کسی کا حق کھائے بغیر امیر ہو جائے۔ ساڑھے پتر جڑے وادو پیسے نے نا، وادو خرچے خرچے بل چل سارے دودھ، وہ ساڑھے کلے دے نہیں ہیں، وہ دے حقدار نہیں، ماں پیو حقدار نہیں۔ اور اس قدر بے حسی ہے، لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی میں اپنے ابے نو اپنی اماں نو زکات دے سکنا؟ میں ڈوب مار کے تے جا کے کسے فیصل آباد دے گندے نالے ڈوب جا مر جا، کتے سیالکوٹ دے کسے نالے جو مر ڈوب جا کے، وہ بے شرما اتنا خبیث دل تیرے سینے میں ہے، تو پوچھ رہا ماں باپ کو زکات دے سکتے؟ چوڑے آج تینوں پالے آج جمے ہونا نے۔ لوگ پوچھن گیا کہ جی بہن کو زکات دے سکتے؟ تو میں تو مر نہیں گیا مسئلہ پوچھن تو پہلے، وہ منحوسات تیرے ہوتے ہیں نوبت آئی کیونکہ بہن کو زکات لینی پڑ گئی، شرم کر کو مسئلہ پوچھنے سے پہلے جی بھرا نو زکات دے سکنے ہیں، میں تو مر نہیں گیا پوچھن تو پہلے، نوبت کیوں آئی کہ تیرے بھائی کو زکات لینی پڑ گئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیلی آیا، آ کے عرض کردہ ہے حضور بڑی پریشانی ہے تے میں بڑے جتن کیتے لیکن کتے کوئی میرے کام نہیں آیا، میں آپ کل آیا ہوں تے میری مشکل آسان کرو۔ لکھا ہے امام حسن نے اتنا عطا فرمایا اونٹ تے رکھ کے لے کے گیا، وہ چلا گیا، امام حسن رون لگ پہ، خادم نے عرض کی تھی حضور انہیں مشکل دسی، آپ نے انہ دیتا کہ اونٹ تے رکھ کے لے کے گیا، تے رون کا نو ڈے دے؟ فرمایا ایس لئے رون ڈے ہیں میرا یار ایڈا پریشان ہے، میں نے پتہ ہی نہیں انہوں آ کے دسنا پہ گیا۔
میں میرا یار ایڈا پریشان مینوں پتہ ہی نہیں انہوں آ کے دسنا پی گیا میں اس لیے اپنے اللہ کے آگے کہ اللہ میں اپنے یار کی خبر ہی نہیں رکھی اور لوگ مسئلے کیا پوچھتے ہیں بھرا نوں زکات دے سکنے ہیں بہن نوں زکات دے سکنے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ جو ہے لیکن میں کہتا ہوں یار ہوں تو بھرا نوں زکات دے گا تو بہن نوں زکات دے گا کتنے سخت دل ہیں ہمارے کتنے بے حس ہیں ہم مدرسے تیرا بھرا تیری بہن لیکن چپ ہی پلی پائی ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا اس لیے بھائی جی رحم کرو اللہ دی مخلوق اور ایسے بھی رحم نہیں کرنا کہ اگوں سانوں دا کوئی رسپانس دین گے نہیں وہ تو حضرت علی نے پہلے آکھیا جہدے تے احسان کریں پھر وہ شر تو بچی امید نہیں رکھنی کوئی بھی کیونکہ انہاں واسطے نہیں کرنا اللہ واسطے کرنا اسی صلہ وہ کولوں لینا انہاں نے صلہ کی دینا یہ بھی ایک ایشو ہے وہ دیکھو جی میں اینا کیتا میں تو دل کیتا ہی کہ وہ بھی کرے گا اللہ لئی کرنا ہے پتر انہاں کو کوئی صلہ نہیں رکھنا امید کوئی نہیں رکھنی ہے اللہ کا اور اللہ تینوں بڑا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اس وقت ضرورت ہے پتر ہم فرمایا اصول دے دیا جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جائے کہندے نے حضرت انہیں اتنے آواز کر منہ کر کے نہ کوئی آواز جائی کڈی کہندے نے ہم آ گئے کہتے جب ہم اس کو قیمہ کھلانے گئے اتنی تیز دھوپ تھی کہ ہم پسینے میں بھیگ گئے لیکن کہتے ہیں جب قیمہ کھلا کے واپس آئے تو پھر ہم بارش میں نہاتے ہوئے واپس آئے رحم کرو پتر تاکہ ساڈے تے بھی کرم دی بارش ہوئے ساڈے تے بھی کرم ہم پتر ہم قوم نہیں بن سکے ہم ایک نہیں ہو سکے اس میں بڑوں کا قصور ہے اور ان قصورواروں میں ایک نام مصباحی صاحب کا بھی ہے کہ جو ہماری ڈیوٹیاں تھیں جو ہمیں مالکوں نے کہا تھا اس پہ کام ہی نہیں کیا اتنی محفلیں ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے جو ضروریات دین ہیں جو فرض ہیں جو واجبات ہیں ہم اس سے ڈھیروں دور ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن نے کیا کرنے کو کہا ہے قرآن نے کس کس سے روکا ہے ساڑھی جانے والا اور پتر آپ پہ کیا گلہ کروں پہلا گلہ تو مجھے مصباحی صاحب سے ہی ہے آپ ذمہ دار ہیں آپ سٹیجوں پہ ہیں آپ نے کیا سلوک کیا قرآن کے ساتھ شعر و شاعری کی بھرمار ہے شعر و شاعری کی قرآن ہے ہی کوئی نہیں ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا حضرت ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن پاک کو رمضان چ ملاقات ہوئے گی تو غلاف چ رہ 11 مہینے تیرا ساڈا کی تعلق رمضان چا پہ ملاقات ہوئے گی باقی تیرا ساڈا نہ ہم نے تجھ سے ہدایت لینی ہے نہ ہم نے تجھ سے رہنمائی لینی ہے نہ ہم نے تجھ سے راہبری لینی ہے حضرت کیا کیا رنگ کلام اللہ کے حضرت ڈاکٹراں کے تکے کھانے پہ ہیں اور اللہ قرآن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء شفا کار بھائی تکے کانڈ ہے اور صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے جب بیمار ہوتے 3 شفائیں اکٹھی کرتے قرآن شہد تے بارش دا پانی تینوں کو قرآن نے شفا کہا ہے اور اس کا طریقہ لکھا ہے کہ کسی پتھر کے ٹکڑے پہ حضرت وہ قرآن کی کوئی آیت لکھتے اس کے اوپر شہد لگاتے اور اس کو بارش کے پانی میں گھول کے پی لیتے صحابہ کہتے ہیں ہمیں شفا ہو جایا کرتی کیونکہ عرب شریف میں بارش اتنی نہیں برستی تھی اس لیے اکثر و بیشتر بارش کا پانی نہیں ہوتا تھا تو کہتے پھر ہم کیا کرتے تھے کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ کسی پتھر پہ قرآن کی کوئی آیت لکھنی اتنے شہد لا کے چٹ لینا سانو شفا ہو جانی ڈاکٹر حضرت آپ کو 2 کروڑ کی بھی دوائی دے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پکی بات ہے کہ شفا ہے وہ کی کہے گا شفا لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن چ شفا ہے قرآن چ شفا ہے لیکن کی یہ اسی غلافاں چ لپیٹ کے انہوں آپ کدوں ملاقات ہوئے گی رمضان اور حضرت صاحب جڑی رمضان چ ملاقات ہوئے گی وہ کو ملاقات ہونی ہے وہ بھی اسی جان ہی چڑھانی ایک دھن سوار ہوگی کہ 1.25 گھنٹے 20 تراویاں مکھانیاں نے وہ قرآن کا حسن اللہ کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے کوئی ٹھہرے گا نہیں رو گئی وہ کون سی ملاقات ہوگی وہ پتر اللہ دا واسطہ جی قرآن والے پاس
حضرت جی ہمارے جرموں کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر قرآن پڑھا ہے اور ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ جواب حضرت اونچی نہ دیجئے گا کوئی بھی، میرا کام دستک دینا ہے، اونچی جواب نہ دئیے، پڑھیا پھر بھی چپ، نہیں پڑھیا پھر بھی چپ۔ چلو حضرت ایک سوال کر لئیے، جاندے جاندے ایک سوال کر لئیے، کیوں بھائی حضرت جی آخری واری کدوں ویکھیا سی قرآن شریف؟ آخری واری قرآن شریف اونچی نہیں دینا کسی نے، لیکن جواب دئیو ضرور، میرے آن دا مول پہ جائے گا، میں سمجھا گا میرا کام ہو گیا۔ جواب دینا ضرور ہے، آخری واری قرآن پاک کھول کے کدوں ویکھیا سی؟ سارے نے اپنا اپنا جواب پتہ ہے نا؟ یہ ساڈا حال ہے، یہ ساڈا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن، ساڑھے خار ہوں دی وجہ اور تے نہیں کوئی، وجہ یہ ایسی قرآن چھڑ چھڑے، ایسی قرآن چھڑ چھڑے، ٹائم ہی کوئی نہیں کسی کل قرآن لئیے، کھولو پتر۔ میں حضرت یہ پچھلا رمضان یہ جو گزرا ہے، میں ویسے تو وہ باہر تھا، میرے حال میں 19 یا 20 رمضان کو واپس آیا، ایک پروگرام تھا درس قرآن نا فجر کے بعد، سیری کی اپنے ادھر فجر پڑھی تو پڑھ کے، میں اپنے علاقے کا پروگرام تھا، رانا صاحب ڈاکٹر توقیر صاحب، میں نے کہا بھائی تسی کو اللہ اللہ کرو تو میں کلیاں کر رہا پروگرام، میں نے گاڑی کھڑی کی مسجد کے سامنے، چھوٹا سا ایک احاطہ تھا، تو میں گاڑی سے اتر کے نا اپنی جوتی چینج کر رہا تھا۔ ہاں جی، ہم اتنے غلیظ ہیں کہ رب کے گھر میں بھی جوتی چھوڑتے، چوری تے درسا باہر بھی نہیں کرنی چاہیے، اسی رب دے گھر بھی چوری کر لینے، اسی رب دے گھر نو بھی بے تبارہ کر چھڑے، جدو رب دے گھر جائیے تو سب تو پہلی ٹینشن جوتی دی ہوندی ہے، کس حد تک گر گئے حضرت۔ اور چلو یار جے تو چور بھی ہے کو معیار رکھ یار، جے تو چور بھی ہے کو معیار رکھو، وہ تو رب دے گھروں ہی چک لینا۔ حضرت صاحب اسی رب دے گھر تے بھی ٹیگ لا چھڑے کہ تو جوتی چک کر دے، ہوئے ہوئے ہوئے، اس لئے ساڑیاں پھر بڑیاں جوتی گاڑی میں دو رکھی ہوتی ہیں، ایک جدو جانا ہے تو وہ پھر چپلی پا لئی دی کہ چلو حضرت، اور آپ کو کیا بتاؤں رہے کنیاں کہ چکیاں گئی ہیں، میں بھی اس وقت وارننگ پہ ہوں، بچیاں دی امی نے آکھیا جے اے چکی گئی تے گھر آنا، آپ سے مذاق سمجھ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ پہ وارننگ پہ ہوں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیا اگے سیکنڈ لاسٹ وارننگ سی وہ بھی چکتی ہے، ہوں آخری وارننگ ہے جو ہوں چکی گئی تے گھر آنا، تو ہی چنگا کام پڑیا جوتیاں چکان جاندے ہو، اللہ دا واسطہ یار کو معیار رکھو، حبل تے اللہ سانو معاف کرے توفیق توبہ ہے، اسی کتے بھی چوری نہ کریے، تے بھائی چال جنی دیر نہیں ہے کم از کم وہ رب دے گھروں تے نہ چکو یار، کہ جڑا رب دے گھر عبادت کرن جائے انہوں ٹینشن ہی کوئی نہ ہوئے، کیسے گندے لوگ ہیں حضرت، کیسے گندے لوگ ہیں، کیسے گندے لوگ ہیں، ہم نے رب کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا۔ وہ جوتی پہ میں بدلنا تھے، وہ ظاہر ہے جو وقت تھا نا میرا آنے کا حضرت، تو وہ سیف الملوک پڑھ کے بلنگان حضرت، کہ چلو خطیب صاحب حضرت آنے نے تیرے بیان شروع، انہی دیر نا سیف الملوک پہ پڑھیں، تو ایک دیوبندیاں دا مولوی ہوتے ہی نا وہ پہ لنگے، تو جیسے اب آپ کا یہ پروگرام ہے وہ باہر بندے کھڑے ہیں، ہمیں بالکل سے وہ مسجد کا بھی دروازہ نا وسط میں ہے، بالکل بعدہ ہوتا ہے نا سیڈ پہ دروازہ ہوتا ہے، وہ دا دروازہ بشکار ہے، پھر جڑا آگے سین پھر آگے مسجد کا وہ اس کا دروازہ بھی فرنٹ میں ہی، تو دروازے کھلے ہوئے تھے، نظر آ رہا تھا باہر سے سارے، تو میں جوتی پہ بدلنا تو مولوی پہ لنگے تو پہلے نا کھلو کے ویکھن لگ پیا، کنی دیر اندر ویکھدا رہا، وہ باہر کچھ بچے کھڑے تھے، پھر ان کو کہتا ہے وہ رمضان شریف چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی، تو ظاہر ہے وہ دا مسلک دوجا ہی تے ساڑیاں بچیاں نے نا میں دیکھ انہیں ذرا غصے نہ جواب دے، انہوں نے کہا قرآن نازل ہویا، تو انہوں نے کہا تو ہی تے سیف الملوک پڑھن ڈے، وہ چلو 11 مہینے تے سیف الملوک ہی پڑھی جے اور رمضان چ قرآن پڑھ لیندے، تو رمضان چ بھی سیف الملوک ہی پڑھ دے، بات تو اس نے اچھی نیت سے نہیں کی تھی، لیکن بات رمضان چ بھی قرآن، رمضان چ بھی سیف الملوک ہی پڑھنے ہیں، اللہ کوئی ایسی ویسی بات نہ سمجھیے گا پتر،
ਤੁਹਾਨੂੰ तो सिर्फ मियाँ साहब नाल उंज प्यार है, मेरा तो मियाँ साहब नाल प्यार ही हो रहा। मियाँ साहब बड़े आला अरफा उच्चे लोग और पुसवाल गुज्जर, ये गुनाहगार भी ढींडा गुज्जर है। कोई ऐसा ना समझे कि मेरे दिल में को मियाँ साहब के लिए, मेरा तो घर है, मेरे तो बड़े ने, मेरी तो जादे है, लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। मियाँ साहब का सारा कलाम तो कुरान की अलहमद की अलफ नहीं पहुँच सकता, लेकिन क्या है पुछदा है कि रमज़ान च कुरान नाज़िल होया कि सैफुल मुलूक। बच्चे कहन लगे जी कुरान, तो कहंदा तुसीं ते सैफुल मुलूक ही पढ़न डए हो। कुरान पुत्र असी, लेकिन आपसे नहीं, पहला गिला मुझे सुलेमान मिसबाई से है। सुलेमान मिसबाई का कसूर है। मैं निकला हुआ हूँ ना हज़रत, रात को हम हबीब भाई के पास आए, अल्लाह इनको सलामत रखे। अब हमने आगे ट्रैवल कर जाना है, फिर हमने उससे आगे निकल जाना हो, तो ज़ाहिर है सड़कों पे ही अब हम जहाँ से गुजरूँ फ्लैक्सें लगी हैं। जिस फ्लैक्स को देखो माशाल्लाह 4 पीर साहबान आ रहे हैं, ठीक है जी। खतीब किन्ने हैं जी, 2 आ रहे हैं जी। नात खान किन्ने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो कुरान पढ़ने वाले किन्ने आ रहे हैं? वो सिर्फ एक आ रहे हैं। जिस महफल च रब का कलाम पढ़न दी एक ही बंदा है, उन्हें की करना है। और कईयां च एक भी नहीं, कईयां च एक भी नहीं रहा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हारी महफलों में सबसे बेहतरीन महफल वो है जिसमें हर चीज़ पे कुरान गालिब हो, और यहाँ कुरान गालिब नहीं है, कुरान गायब है। इसलिए हमें पता ही नहीं की करना है की नहीं करना, किदे नाल लड़ना है किदे नाल नहीं लड़ना, हमें पता ही, हम कर ही नहीं कुछ सके। हम एक दूसरे के मारू बन गए। हर वेले एक दूसरे लिए अंदर कुछ प्लान चलता पे, लत्तां किवें खिंचीए, इनू किवें सुटीए। वो चलिया रब दी वंड है, राजी हो क्यों मत्था, तू ये मत्था नहीं लाण डिया, तू ओहदे नाल लाण डिया। ये रब दी वंड है, ये रब दी वंड है, तू क्यों रब दी वंड ते खुश नहीं होए? ये रब दी वंड है हज़रत, ये मेरे अल्लाह ने ओहदे दिते ने, मेरे रब ने रुतबे, तू नहीं खुश रब दी वंड ते क्यों लगा दा है तू इंज कर? और इसी में फंसे हुए हैं हज़रत। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने मसनवी लिखी है, बड़ी सोहनी किताब है। अब उसमें लिखते हैं वो को बंदा सी तो उन्हें काम बड़े शुरू किए, लेकिन चलिया कोई नहीं। उन्हें तंग आके क्या तू चलता ही कोई नहीं, छड्डो पना, रोटी का वादा तो रब ने किया है ना, वाह अल्लाह अल्लाह करो भाई रोटी आएगी। शुरू ने उसने इस तरह की, फिर आस्ता आस्ता अल्लाह के जिक्र ने अपना रंग दिखाया, और फिर कर्म हो गया, लो लग गई है। वक़्त गुजरता रहा, वो लिखा है 12 साल गुजरे तो गैब से आवाज़ आती है, हाँ जी, ओए बंदे हर वेले अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, क्या चाहता है? अर्ज करने लगा जी बस मेरी अल्लाह की बारगाह च ही अर्जी है, हूँ कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 वेले खान को मंगता है, बस है वे कि अल्लाह पाक हो इनकी रहमत कर छड़। ज़ाहिर है किसी फरिश्ते की आवाज़ होगी, जैसे मेरे अल्लाह चाहे, बस को 2 वेले इनू खान को लभ जाए, बाकी अल्लाह अल्लाह ही करनी है। हुक्म आया बंदे अपने घर जा, तो जेड़ा को भांडा पसंद आए चुक लै, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो नीयत करेगा खाना निकल आएगा, और जिनी देर तक तू जींदा रहेगा खाना निकलता भी रहेगा। बस एक काम करना है, खाना कभी भी कलियां खाना नहीं, जिदन कलियां खाएगा उदन बंद। आपको तो पता ही नहीं कलियां खाना। हूँ तो इधर साड़ियाँ जड़ियाँ हूँ इस टाइम मौजूदा मावां ने पढ़ वावे गई ने, लेकिन पढ़ियाँ कोई भी नहीं है। साड़ियाँ मावां पढ़ियाँ कोई नहीं है, लेकिन बड़ा ही पढ़ियाँ सन। बचपन में वो कहीं से पैसे मिलने तो चीज़ लैके आनी, सेंगनियाँ शेंगनियाँ जी साढ़े बचपन च चलदी होंदियां, पेस्ट्रियाँ पूस्ट्रियाँ, ये मूफन शूफन तो नहीं सन होंदे कोई भी इधर, यही सेंगनियाँ टाफियाँ, वो मिचल वाले दी टाफियाँ होंदियां, वो छापर लैना भर के इधर रुपये का वा भी सर। तो वो घर फुफो के बच्चे भी आए ने, चाचे दे भी आए ने, खाला दे, तुहानूं पता बच्चे चीज़ नहीं देंदे, तो अम्मी जी ने छापर दे, सुलेमान वो कलियां नहीं खाईदा पुत्र, कलियां खाइए तो चलो कैमरा लगा है मैं नहीं बोलूँगा, जो कहने कलियां खाइए तो चलो कह दें, कलियां खाइए तो गूँ खाइए। साड़ियाँ मावां जड़ियाँ MSc FSc BSc कोई नहीं सन, लेकिन मैं कहना PhD सन, वो PhD सन तरबियत के हवाले। कहना सुलेमान कलियां
कलियां खाइए तो गूं खाइए, तो रल खाइए तो खंड खाइए। वही तो अम्मी ने कहना ना कलियां खाएगा तो कहना अच्छा अल्लाह तू भी खा लै भाई, मैं गूं नहीं खाना, मैं खंड ही खानी है। लेकिन हूँ हैं अल्लाह हाँ हैं जी, लेकिन हूँ वाली कहते जा उत्ते लै जा, खा के तो मूँह धो के थले आई। ओए होए अल्लाह अल्लाह हमें तौफीक तरबियत दे, हम अपने दिल भी बड़े रखें और अपने बच्चों के दिल भी बड़े करें। वो कलियां खानी नहीं, नसदा गया घर आया, गरीब आदमी ही जी को सारे नालों वड्डी पतीली लभी, उन्हें फड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीयत गोश्त की की, गोशत ते रोटियां लग गई। बाहरों दो बंदे सदे रल खाधी, वो जो भी भुख लगनी ना पहले बंदे लैने, नीयत करनी सालन निकलना। मौलाना रूम फरमाते हैं बचपन दे को बेली आ गए मिले, उन्होंने गल्लां पे करन ते नाल गल्लां गल्लां च कही आन रोटी अज तेरे हलू खानी है। लेकिन वह वेखन ना आपे गया ना किसी को भेजा, ना को अंदरों खुशबू आन डई है। वो तंग आके बोल ही पे, उन्हें कहा तेन किन्नी बारी आख्या खाना तेरे हलू खाना है, तो तू हिलदा ही कोई नहीं पिया, क्यों भुखा रखना ही सानू। उन्हें कहा जोहर की नमाज जमात ना पढ़नी है तो फिर जो कहो के खुआवांगा। जोहर पढ़ी जमात ना लाए। एक बेले ने पूछा तू की खाना है, उन्हें कहा जी मैं आलू गोश्त खाना है। दूजे ने भाई तू, उन्हें कहा जी कीमा मटर खाना है। तीजे ने पूछा भाई तू, उन्हें कहा भी पालक गोश्त खाना है। अंदर गया, तीनों सालन लैके बाहर आ गया, सालन ताज़ा फ्रैश धुआं पिया निकले, रोटियां ताज़ा, बड़ा हैरान होए क्यों लै, ये तो एक दी उम्मीद नहीं सी, ये तीन तीन लै। उन्हें कहा की है तेरे को अंदर, उन्हें कहा तुम अंदर छड्डो भी खाओ। वो क्योंकि तजस्सुस था, दो दो तीन तीन नवाले लगाए, वो नहीं दिल मनिया खान। उठ खलोते, उन्हें कहा पहले अंदर दस की, अंदर लै गया, दिखाया भाई मालक ने करम कर चढ़िया, जो भुख लगती दो बंदे सदी दिन खाना निकल आता। वो थोड़ी देर और यार बैठे थे, वो भी टुर गए उठ के। मौलाना रूम फरमाते हैं दो तो टुर गए वापस, एक ने लई की तो तस्बीह तो टुर गया जंगल, और उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर चढ़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 पूरे होए, वो भी उन्हें भी आवाज़ पई। उन्हें क्या बंदे की चाहना है, हर वेले अल्लाह अल्लाह ही करता रहना है। उन्हें कहा जी चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लवो। चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लवो। हजरत साहब असी इन्हां कामां च उमरां लंघा छड़ियां, जे किसी ने मालक ने देश की दी असी खुश होए, असी वह ही क्या कि अल्लाह मैनू और कख नहीं, मैं मेरे यार को देश की वापस ले लो। असी उमरां इन्हां कामां चलियां। और मैं कहता हूँ पुत्र कोई बहादुरी नहीं की, हला पुत्र बनता ऐसी जे मेरा अल्लाह किसी को देश की दवे, देश की तू मुराद गड्डी दवे, ओहदा दवे, सोहना घर दवे, सोहनी बीवी दवे, बच्चे दवे, पोजीशन दवे, शान दवे, शौकत दवे, इज्जत दवे, वकार दवे, काम दवे। बनता ऐसी कि ही दुआ कर दे या अल्लाह साडे वीर कल एक देश की एदियां 4 कर दे। बनता ऐसी एदियां। और मैं पुत्र इस बात पे कोई गारंटी नहीं दूंगा, बेनियाज दियां बेनियाजियां ने। हला हजरत लिखिया दाए कि जदों भी कोई मुसलमान भरा किसी मुसलमान लई उहदी कंड पिछे मूँह ते नहीं दुआ करे, वो दुआ जरूर कबूल होएगी। लेकिन फिर भी मालक दियां बेनियाजियां हैं जी, फिर भी मैं नहीं गारंटी देता कि तू किसी की दुआ करें या अल्लाह एक के एदियां 4 कर दे, तो मालक कर दे मैं। लेकिन अगली गारंटी देना मैं जी, लियाओ कापी पेंसिल, लिखांगा साइन करांगा। जो तू किसी की दुआ करनी है ना कि अल्लाह दियां 4 कर दे, ओदियां भावें 4 हो ना हो, तेरियां 8 पक्कियां ने, तेरियां 8 पक्कियां। लेकिन असी की कीता, 4 ओदियां भी खुआ छड़ियां, 8 अपनियां भी खुआ छड़ियां। असी 4 ओदियां भी खुआ छड़ियां ते 8 अपनियां भी खुआ। और ना पुत्रो इस कमे ना पवो, रब की वंड ते राजी हो, रब की वंड ते अल्लाह की जात ने किसी को दिता, खुश हो पुत्र, दुआ करो भाई, अंडा खा। वो दुआ असल च ओहदे लई नहीं, दुआ तेरे अपने लिए। लेकिन असी किहड़े कम्मे पै गए, असी एक उम्मत ही नहीं बन सके, असी एक कौम। सानू पुत्र अमरीका नहीं मार सकेगा कभी, वो कभी साढ़े ते गालिब नहीं है, साढ़े ते कभी कोई गालिब नहीं है। असी जितों भी मारना, असी एक दूजे को आपे ही मारना है।
ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ 78 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸੁਣਨ ਡਏ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਲਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ? ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ। ਇਹ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਔਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ। ਇਹਦਾ ਮਾਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੱਖ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰੇ ਅਰਬ ਕੋ ਆਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਹਾਂ, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पुत्र दीन सीखो, लिखो, वो मतलब सीखो, मौजू सीखो, मकसद सीखो। इतने कानून टोरे ना लड़न आए हैं, ना भिड़न आए हैं, ना नफरत करन आए हैं, ना हसद करन आए हैं, ना की मालका ने कादे लिए भेजा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदू। इबादत ली टोरे वो कीती कोई नहीं, उस पासे आए कोई नहीं। हज़रत मैं गुफ्तगू समेटूँ क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र करना है, मेरे ख्याल से तो जो पैगाम दिया इसके बाद ज़रूरत नहीं। फिर भी हज़रत जड़ियाँ खुराकां असीं खाण डए दे हैं ना, मैनू नहीं लगता कि असी कोई 70-80 ते जाइए, क्योंकि शै नहीं कोई खालस है इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन चलो मैं दुआ करना अल्लाह करे जी 80 ते जाइए, सेहत वाले असी हों, तंदुरुस्ती वाले असी हों। लेकिन मैं कहना पुत्र जी 80 साल साड़ी उम्र हो गई बिलफर्ज, जो साड़ी 80 हो गई तो पुत्र 40 तो वो ने जड़े सौ के लंघाने, 40 तो वो ने जड़े सोने के लंघाने, 40 साल सोना ही है तो बाकी किन्ने रह गए 40, तो 40 भी ताने जी 80 हुई थी, जो 70 हो गई तो 35, जो 60 हुई तो 30, तो जो 50 हुई तो 25, 40 35 30 तो 25 की खेड़ है सारी। वो चलिया जन्नत नाल इस 35 40 30 का की मुकाबला है जी। इत्थे ते कयामत का एक दिन 50,000 साल का होना है। 50,000 साल दे विच 25 सेकंड भावें ना बने, सेकंड का होरे किन्नवां हिस्सा बने जाके, लेकिन असी की कीता हज़रत, असी सेकंड का किन्नवां हिस्सा रख लिया। अल्लाह पाक छड़ छड़े, रसूल पाक छड़ छड़े, जन्नत छड़ चढ़ी, कुरान छड़ चढ़िया, और की रख लिया सेकंड का पता नहीं किन्नवां हिस्सा असी वो रख लिया। अल्लाह पुत्र इस सेकंड के किन्नवें हिस्से का की मुकाबला। अब इतना वक्त वेला नहीं है, बस इतनी गुजारिश करूँगा पुत्र, कुरान शरीफ तर्जमा आला हज़रत कंजुल ईमान ते हाशिया सैयद मोहम्मद नाइमुद्दीन मुरादाबादी खज़ाइनुल इरफान खोलो और पढ़ो हज़रत, सूरह रहमान पढ़ो, जन्नत की सैर करो। अल्लाह ने की बड़ी नेमतें जी, वक्त ही नहीं है सारी बताई जा सकती। पहली नेमत हो सकता है इस तो पहले भी होए, कोई मेरा केड़ा कोई इल्म खोल दे, लेकिन चलो ताड़े लिहाज ना मैं जोड़ा कहना, पहली नेमत जी जन्नत की होएगी, हर जन्नती की उम्र 30 साल होएगी, भरपूर जवानी, 25 नहीं नादान होंदा बंदा, 30 जो अकल कामिल हो जाती है। हर जन्नती की उम्र 30 साल, कदी 31 नहीं आएगा, कदी 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा। इत्थे 31 तो बाद 32 33 बंदा ढलना शुरू होंदा, फिर जी स्किन की पोजीशन 30 च होंदी है, फिर आस्ता आस्ता वो पोजीशन रहिंदी नहीं, 25 च कित्थे झुरी पैंदी है हज़रत दस्सिया, लेकिन फिर 40 पैन लग पैंदी आस्ता ढलदा, लेकिन उत्थे इंज नहीं है, क्योंकि लिखा है कि मौत नूं एक मैंडे की शक्ल च लिया जाएगा और जन्नत और जहन्नम दे विच रख के मौत नूं ज़बा कर दिता जाएगा, किसी नूं मौत नहीं आएगी, फिर हमेशा उत्थे ही रहना है। 40 साल 30 साल उम्र, उस लिखा है हर रोज़ हुस्नो जमाल वधेगा। जिहड़ा जन्नती मर्द होएगा, जिहड़ी उहदी उत्थे जन्नत च बीवी होएगी, उहनूं वेख के कहेगी तुसीं कल नालों बहुते सोहणे नहीं लगदे। फिर अगला दिन आएगा, फिर कहेगी तुसीं कल नालों बहुते सोहणे नहीं लगण डे, फिर अगला दिन आएगा, फिर वो कहेगी तुसीं कल नालों बहुते सोहणे नहीं लगण डे। अल्लाह करे जी
जोड़ा जोड़ा ही जन्नत च जाइए सारे, असी भी जाइए, साढ़े बच्चियां दी अम्मी भी नाल जाए। और लिखा है कि जदों जिहड़ा जन्नती मर्द होएगा, जिहड़ी उहदी बीवी होएगी इत्थे, जे जोड़ा जोड़ा गए तो अल्लाह करम करे साडे ते, हां जी, वो भी नाल ही होण साडे उत्थे, असी भी उन्हां दे नाल ही उत्थे होईए। तो जदों अल्लाह पाक देणगे ना बुढ़ी बंदे दी उत्थे, तो अल्लाह नूं ऐसा हुस्न जमाल देणगे कि लिखिया किन्नी देर बंदा हैरान हो के उन्होंने वेखदा रहेगा और पूछेगा तू मेरी बुढ़ी है ना। अल्लाह इतना हुस्न जमाल अता फरमाएंगे। भाई वो बीबियां कहनी नहीं तानू तो होरां होणियां ने, सानू की, इन्हां नूं ना होरां दी हैड होना है हज़रत। देखो जी होरां दी अल्लाह हैड बनाएगा, फिर हुस्न भी तो हैड वाला ही देगा ना। इतना हुस्न जमाल अल्लाह देंगे। लेकिन असी की कीता, असी सारा कुछ ही छड़ छड़िया तो की रख ले, सकिंट रख लिया। अल्लाह पुत्र सूफी अपनी नज़र से देखते हैं, मैं किसी नेमत का इनकारी नहीं, लेकिन सूफी कहते हैं ठीक है सारिया नेमत जन्नत दी, लेकिन सारा कुछ एक पासे, लेकिन जन्नत की जी सब तो वड्डी नेमत है वो अल्लाह का दीदार है। वो अल्लाह का दीदार है। जन्नत की जी सब तो वड्डी नेमत है जन्नती वास्ते वो हुजूर नबी पाक अलैहि सलाम का साथ है। लेकिन असी अल्लाह अकबर या रसूल, लेकिन असी यह सारा कुछ, ऐसे लिए इकबाल ने क्या किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा। चलिया तू तेरे किहड़ियां किहड़ियां आसां ला बैठा है इन्हां नाल। ये तो सारे वो ने जिन्होंने सानू दब के आके सारे तो पहले घर कट्ठिया होकर तो रोटी खानी है बह के। तेरे लिए किसी ने एक वेले की रोटी नहीं छड्डनी है, तू इन्हां लई अल्लाह चढ़ चढ़िया। जो मेरे वीर जोर नहीं पढ़न जाते तो की करने उन्हें, है ना जो किसी का बैठे होंगे। जो असर नहीं पढ़ते तो भाजी की करने उन्हें, है ना जो किसी कल बैठे होंगे। टाइम अल्लाह की जात का दे, लेकिन जो मेरी वारी आनी है इन्होंने की करना है। और यह नहीं कि जो इन्होंने मैंने दब के आके घर बह के रोटी खानी तो अथरूआं नाल रोटी खानी, तो खाते इन्होंने कहना यार बुरकी नहीं लंघन डी, नहीं डिमांडा होनिया ने, वो चौल ठंडे ने, वो जाओ ताज़ा रोटियां लैके आ, वो सालन गर्म करो, वो कबोटी चंगी जी लिया होए, तेन मैनू दब के आके इन्होंने सब तो पहला काम की करना है, रोटी खानी है। इसलिए तो मोहम्मद बूटा गुजराती बोलिया। मोहम्मद बूटा की कहता, कहता जड़ा जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज होना भी बाजियां हारियां, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज होना भी बाजियां हारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सच्चियां कमली वाले दियां यारियां ने। और पुत्र अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ना लाओ यार। पुत्र ये थोड़ा सा वक्त है, क्या बंदा इसमें बोले क्या छोड़े, फिर भी कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं। अल्लाह इल्म नाफे अता करे, अल्लाह करम और रहम करे। पुत्र अपने अल्लाह वाल लाओ, अपने अल्लाह वाल। पुत्र असी बड़ा रोना तो कुरलाना है उस दिन, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होना। पुत्र अज वक्त पुत्र अल्लाह दे हुजूर पेशी, इत्थे ते फरमाया जूं ही बेनमाज नूं कब्रे रखा जाएगा 17 अजाबां का सामना करना पएगा। इत्थे पुत्रा डॉक्टर सिर्फ सानू इन्ना कह छड़े ना तेरे कोल एक हफ्ता है, असी उहदी मन लैनी, लेकिन कैसे असी मुसलमान हाँ रसूल पाक दी मनदे नहीं। जे तू रसूल पाक दी मनना है, जे असी रसूल पाक दी मनने हाँ, तो फिर हुजूर नबी अलैहि सलाम की फरमा रहे हैं जिवें बेनमाज नूं कब्रे रखा जाएगा 17 अजाबां का सामना करना पड़ेगा। और अदर जी 16 किन्ने बर्दाश्त करने ने, फरमाया पहला अजाब ये होगा उसकी कब्र ही आपस में मिल जाएगी, उसकी कब्र आपस में। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग। सच्चियां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां यारियां ने। पुत्र अल्लाह की तरफ आओ, ना करो बच्चे उत्थे करांगे मौजां जाके, उत्थे इत्थे नहीं।
ہاں اللہ کرائے الحمدللہ، لیکن پتر رب نہ بھولی ہے، خدا تینوں سمانی چاڑ دے لیکن رب نہ بھولی کدی، خدا تینوں سائیکل تے لے آئے پھر بھی نہ بھولی ہے پتر، جے کوئی گڈی بیٹھا ہے وہ بھی آپے نہیں بیٹھا، مالکہ نے بایا ہے، جے کوئی چنگچی بیٹھا ہے وہ بھی آپے نہیں بیٹھا، وہ بھی مالکہ نے بایا ہے۔ میں چنگچی بھی بیٹھا ہوا، میں کوتے ریڑے تے بھی بیٹھا ہوا، میں سائیکل تے بھی بیٹھا ہوا، میں 70 تے بھی بیٹھا ہوا، میں 125 تے بھی بیٹھا ہوا، میں مہران تے بھی بیٹھا، میں ویگن آر تے بھی بیٹھا ہوا، وہ بھی رنگ ہو دے سن، اے بھی رنگ ہو دے ہی نہیں، اوتھے بہ کے بھی سنیا ہے یا جیتھے بہ کے بھی سنان دے ہیں، جدو اوتھے ساں وہ بھی رنگ ہو دے سن، جدو ایتھے ہیں اے بھی رنگ ہو دے ہی نہیں، میرا کی پترا، میرا ککھ بھی نہیں ہے، یہ ہو دے ہی رنگ نہیں، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل اپنا کی پترا، اوتھے کرانگے پترا موجاں جا کے، اوتھے کرانگے، اے دارالعمل ہے، ایتھے عمل کرنا ہے پتر، ایسے لیے تو میاں صاحب نے آکھیا نا، لوئے 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 او لوئے لوئے اوپر لے کڑی جے تو پانڈا پرنا شام پئی بھی شام تے کر جاندی نے ڈرنا تے کر جاندی نے ڈرنا، انہیں ٹر جانے چھڑ کے، کوئی نہیں رکے گا، کوئی نہیں پترا تیرے میرے کل کھڑے، تیرے میرے سکے پتر نے نہیں رکنا ہے، انہیں بھی ٹر جانا ہے، کسی نے نہیں رکنا ہے، ٹر جانے چھڑ چھڑا کے سانگے آج کریے پتر ہو دے واسطے، اپنی نمازاں پوریاں کرو، اللہ تعالیٰ سارے ہم سلامت رکھے، با کرامت رکھے، پھر کدی میرا مولا کو وقت ویلا لے آیا گل تو پھر جی کیوں نصیحت سے محفل جو کی لے کے چلے ہیں، کی لے کے چلے ہیں پھر میں کہنا ایک شے لے جائیے تو ایک چھڑ جائیے، لے تو نماز جائیے، اور سارے پکا ارادہ کر کے اٹھیے، جان جاتی ہے تو جائے نماز، کوئی لے کے جائیے نا پاجی محفل چ، وہ خالی بہ کے نہ ٹر جائیے، تے چھڑ بھی کچھ جائیے، میرا غصہ چھڑ جائیے تھے، جدو گھر جائیے محلے دار پوچھن بھائی کی ہویا ہے ہن غصہ نہیں کردا، تو یہ کہ محفل تے گئے سا نبی پاک دی تے اوتھے میں غصہ چھڑ آئے ہاں، فادر صاحب مقصد دئیے نا اپنی محفلان کوئی مقصد ہے پتر ہے تے نہیں سنیا تے سنایا تے گھر ٹر گئے، مالک نے کی آکھیا سنیا سنایا جان چھڑونی ہوتی، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب ہوئے گا جڑا ایمان لے آئے گا اور ایمان لے آن تو بعد پھر چنگے عمل کرے گا، یہ مقصد نہیں ہے کسی نے سنا کسی نے سنایا اور گھروں کو چلے گئے، اوتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، پھر جی پھر لے کے چاہیے نماز ہے تو سارے پکا ہو گیا جی، وہ ویکھو نا کنے نے ہاتھ ہی نہیں کھڑا، میں کو تڑے کو گردہ مانگ بیٹھا ہاں، واہ بھائی واہ، تو ہی تے انج ڈر گئے جو میرے گردہ مانگ لیا، اللہ رحم کرے پتر، اللہ توفیق دے کم از کم ہاتھی دلیری نہ کھلار چھڑیا کرو، اور نہیں بھی تیرا پروگرام پڑھن تھا تے ہاتھی کھلار چڑھ، کیوں جی پکا ہو گیا پھر، اچھا یا اللہ ہاتھیں نہ نکلا رہے نے وہ کیوں زوکیں، چال تو کھلوتے ہاتھ قبول کر سانو نمازی کر دے یا اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔